کو پیغام محبت پہنچایا تو اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ فلاں اللہ کے دوست کا یہ حالت ہے، فلاں کی یہ حالت ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا پچھلے سال بیان کر رہا تھا، اس سے پچھلے سال ان کے جو مرید تھے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان تھا، اس سے پچھلے سال خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان تھا۔ تو انہوں نے کیا بیان کیا ان کی کتابوں میں؟ انہوں نے اپنے مشائخ کو بیان کیا، اپنے مشائخ کو بیان کیا۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر قیاس ناچیز تک یہ جب چیز پہنچی، یہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ نظام شروع ہوا اللہ کی اس محبت کے مشن کا۔ کئی لوگوں کے ذہن میں کوئی پتہ نہیں کیا مشن ہوگا۔ مشن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مشن یہی ہے کہ جو تمام اولیاء کرام کا ہے، جو امام حسین کا ہے، امام حسن کا ہے اور علی المرتضیٰ کا ہے، کیونکہ مشن جو ہے پوری کائنات کا ایک ہے اور اس کو شروع کرنے والا خود اللہ پاک ہے اور اس کو آگے ترویج اور ترقی دینے والے مصطفیٰ کریم ہیں، اور اس میں آگے آ کے اس کو دن بدن بڑھانے والے جناب علی المرتضیٰ، جناب غوث الثقلین اور جناب خواجہ اجمیری، شہنشاہ نقشبند، شہنشاہ سورورد اور تمام قلندران اور سالکان مجذوبان اس میں شامل اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا سراسر تعلق جو ہے وہ باطنی طور پہ ہوتا ہے، ظاہری شریعت سے کٹ آف ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ یہ اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مشن ان کا بھی ہے اور وہ بھی خدمت دراصل حضور علیہ السلام کے دین ہی کی کر رہے ہیں، مگر ان کا طور طریقہ اور کردار اور اطوار الگ ہیں، ہمارے ہم جو صاحب ہوش لوگ بیٹھے ہیں ان کے الگ ہیں۔ تو اس مشن کو پھر دن بدن ان ایسے عظیم شخصیات گزرنے کے بعد پھر یہ پھیلانے کا کام جو ہے اولیاء امت کے ذمے آیا، اور جو اچھے علماء کرام تھے جنہوں نے اس دین میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، نہ کہ اس میں نفرت ڈال کے مسلمانوں کو قتل کروانے کا سوچا، ان کی بات نہیں کرتا۔ جنہوں نے دین کے اندر محبت کو داخل کر کے تمام مرد و زن چھوٹے بڑوں تک اس محبت مشن کو پہنچایا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح جہاں بھی حق کی شمع روشن ہوگی محبت مشن یہ آگے پھیلتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ اس میں بھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام چونکہ حقیقت کا سفر ایک رازداری کا سفر ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ شاید مکمل ہی زبان بند ہو جاتی ہے، تو لیکن جب ایک ارشاد کا حکم ہے جہاں تک اس حد تک اس کو بیان کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، ہم اس کو فرض سے بھی آگے بلکہ سمجھتے ہیں۔ تو چند ایک چیزیں اس میں ضرور ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عرف عام یا عوام الناس تک وہ آدمی نہیں کر سکتا، ان کو خاص تک کر سکتا ہے۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خاص میں نہیں کر سکتا، خاص الخاص میں کر سکتا ہے۔ پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے اور اس کے شیخ کے مابین ہوتی ہیں اور پھر دوسرے بندے کو خبر نہیں ہوتی، جیسے کرامن کاتبین را خبر نیست، کہ ایسی بھی حالت ہوتی ہے کہ یہ جو اپنے ہمارے موڈوں پہ، ان کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، ان کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ممکن نہیں ہے ویسے بظاہراً اگر آپ سوچیں، بات پھر کسی اور طرف چلی جائے گی، لیکن یہ عشق میں ممکن ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا اصول ہوتا ہے۔ جب انسان عشق کی انتہا کی طرف آتا ہے تو اس وقت اصول ہٹ جاتے ہیں، اس شخص سے اصول وضع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عشق کی وادی میں قدم سوچ کے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک انسان اپنی ہمت اور جسارت کے مطابق غوطہ زنی کرتا ہے، مگر اس بحر عشق کا دستور انوکھا ہے کہ اس میں جو غوطہ زنی کرنے جائے وہ یہ سوچ لے کہ اس میں جب میں کود پڑا تو پھر کنارہ نہیں ہے، یہ سراسر اسی میں ڈوبنے اور نکلنے کا نام ہے، اور اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام منزل ہے، اور اسی میں اس نے چلنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ دعا کرتا ہوں کہ یہ کیفیت وارد رہے اور منزل نہ آئے، کیونکہ جو سرور اس میں ملا ہے، جو اس میں ڈوبنے اور بچنے میں ملا ہے، کیونکہ جب ڈوبتا ہوں تو کوئی بچاتا ہے، جب تیرتا ہوں تو اس میں جو تسکین دیتا ہے یہ بھی یار کی طرف سے ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا چونکہ یار کے لیے ہو گیا ہے، اب اس کا دیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کا مرنا اور اس کا زندہ رہنا یہ سب یار کے لیے ہے، تو یہی تو ایک اس کی زندگی جو ہے اس نے اس کو پا لیا ہے۔
اب یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم یہ جو ایسا تو نے مجھے نظارہ دکھا دیا ہے اور یہ حقیقتاً بات ہے، کوئی اہل معرفت کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کو یہ ہے چاہیے یا یہ نہیں چاہیے، کیوں؟ اس نے جو کچھ حاصل کرنا تھا اس نے پا لیا ہے، اور یہ کیا پا لیا ہے وہ کیا بتا سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں منزل میں بھی ہوں، آیا اس کی یہی منزل ہے کہ اس نے منزل میں رہنا ہے؟ لیکن یہ یقین کریں کہ یہی راز ہے، اس کو کھولا جائے تو پھر گردنیں اڑ جاتی ہیں۔ یہی راز ہے کہ کون تجھے مارنے والا، کون تجھے بچانے والا۔ کراچی میں ایک جگہ پہ دعوت تھی تو ایک جگہ ایک پیر صاحب ایک تشریف لے آئے، یہ مصطفیٰ صاحب بابا بھائی جان وہاں موجود تھے، تو ویسے جو ہے میری تھوڑی طبیعت مزاحیہ انداز میں اس نے کہا، وہ بار بار ضد کرتے تھے کہ آپ سٹیج پہ بیٹھیں، سٹیج پہ بیٹھیں، سٹیج پہ بیٹھیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے تو کوئی پتہ نہیں سٹیج کے نیچے کوئی بم رکھ جائے پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک بڑا خاص مقولہ جو ہے عام عرف عام میں مشہور ہے، اس نے یہ کہا، میں نے کہا مارنے والے سے، اس نے کہا نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، میں نے کہا وہ ایک ہی ہے، میں نے کہا وہ دونوں ایک ہی ہیں، مارنے والا اور بچانے والا ایک ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہے تو ایک ہی، لیکن اس کے رنگ کتنے ہیں یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ صاحب راز جب اپنی محفل میں ڈوبا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہاں تو یہ حقیقت ہے کہ ایک ہیرا تھا، اس نے بادشاہ نے کہا کہ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرو، تمام پبلک نے تلاش کیا، ملنا تو ایک ہی جو ہیرا تھا ایک کو تھا۔ تو جب اس کو بادشاہ کو مل گیا تو اس نے واقعی سب مایوس ہو گئے، جس کو ملا وہ تو بڑا خوش تھا، انعام ملے گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس نے کہا اس کو توڑ دو، اس نے توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہیرا چونکہ ایک تھا، ملنا ایک ہی کو تھا، میں یہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی جستجو کون کون کرتا ہے۔ یہ تو بلا شک و شبہ چیز ایک ہی ہے اور تمام انسان اسی سے جدا ہے، دوسرے لفظوں میں، اور پھر کلو شیئن یرجع الی اصلہ، اس کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے، یہ بھی ہر ایک کے فہم و ادراک میں بات ہے۔ مگر اس نے کہا کہ چیز ایک ہے، اب توڑ کے میں نے پھر سب کو برابر کر دیا کہ جس کو ملا ہے وہ بھی اور جس کو نہیں ملا وہ بھی اس میں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جستجو میں نے دیکھنی تھی کہ جستجو کس کس نے کی ہے۔ تو باقی تو وہ غفور الرحیم ہے، کسی سے کوئی بعید تو نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے سارے جو لوگ ہوتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں میں، کسی بھی اپنے اس پیشوا کو ماننے والے جن کو قسمت نے طلب حقیقت عطا کر دیا، جن کے مقصوم نے جوش مارا، بلکہ میں کہوں گا کہ جس پہ رحمت خداوندی اور رحمت ایزدی نے جوش مارا اور اس کے اندر یہ طلب پیدا کر دی کہ وہ تلاش کرے اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی محبت کو۔ جب اس کے دل میں یہ طلبگاری محبت خداوند کریم مولا و مختار اس کے دل میں پیدا ہوئی تو وہ اس نے اپنے کسی رہنما کو تلاش کیا، یہی بات کر رہا تھا، اس نے کسی رہنما کو تلاش کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہزاروں میں ہیں یا لاکھوں میں ہیں، جس قدر بھی ہیں، ان میں تلاش کرنے والے کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ پہنچے ہوئے کتنے ہیں۔ ارے پہنچ تو وہ اس دن گیا جس دن اس کے اندر ایک چنگاری بھڑک گئی۔ عاشق کے قریب جس دن اس کا محبوب کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، عشق اور اس میں مبتلا اس دن وہ ہو جاتا ہے، یہ منزل کو پہنچ گیا ہے۔ اب باقی زندگی اس کی جستجو، اس میں بے آرام ہونا، کبھی اس میں قرار ہونا، کبھی ڈوبنا کبھی تیرنا، بہر عشق کا یہ اصول ہے، یہ اس کی تمام منزل ہے۔ کوئی عاشق آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ منزل نہ رہے وہ مل جائے، یہ کوئی بھی نہیں گزرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس دن طالب مطلوب کو دیکھتا ہے، منزل کو اس دن اس نے پا لیا ہوتا ہے، باقی تمام زندگی تو منزل ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ منزل پہ پہنچ کے کہ یہ جو ہے منزل نہ آئے، یہ دعا کرتا ہوں منزل نہ آئے۔ تو یاران طریقت، اس راستے میں انسان گھبرا بھی جاتا ہے،
تنگ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے خیالات، وسوسے، خطرات، وہم، اتنے اس میں اٹیکس ہوتے ہیں، خطرات کے حملے ہوتے ہیں، شیطان ساتھ ہے، وہ بہکاتا ہے کہ محبوب کو دیکھا ہے لیکن کیا کرنا ہے، چھوڑ اس معاملے کو، چھوڑ اس معاملے کو. کئی ہزارہ خطرات آتے ہیں، یہ چلنے والوں کو بہتر پتہ ہے، جو اس راہ میں چل رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. مجھ سے جب ملتے